بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آسمانوں میں، زمینوں میں، اس میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ توحید ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ مملوک ہے، مالک اللہ ہے، فرشتے بھی مملوک، انبیاء بھی مملوک، اولیاء بھی مملوک، آسمان والے بھی مملوک، زمین والے بھی مملوک۔ مالک اللہ، خالق اللہ، رازق اللہ، قادر اللہ، قیوم اللہ، حی اللہ، واجد اللہ، ماجد اللہ، احد اللہ، صمد اللہ۔ اور اسی کو برملا پیغمبر نے اعلان کیا، اور دین کے میرا پیغمبر بھی مخاطب ہے۔ ایمان لایا رسول نے، سبحان اللہ، پیغمبر نے ایمان لایا، جی میرے اللہ کے نبی نے ایمان کا اظہار کیا، مکہ کے چوٹی میں کھڑے ہو کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے میرے برادری کے لوگوں، اے مکہ والو، یہ لات، یہ عزات، یہ منات کا پوجا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی کو مان لو، ایمان لے آؤ، اور سجدے، طواف، عبادت، اطاعت، مانگنا اللہ ہی سے ہو۔ اس پہ میرا پیغمبر کو مار آیا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کے بچیوں کو طلاق دیا گیا۔ میرے اللہ کے نبی نے صحابہ قربان کیے اور اپنے جسم کو لولہاں کر دیا، لیکن پھر بھی ایمان کی دعوت سے باز نہیں آیا۔ یہ ہے وہ کہ ایمان کا دعوت دیا اور کل کے دیا، ایسے نہیں۔ آج میں اور آپ تو آزاد ہیں، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے پھر وہ جماعت تیار کی، وہ لشکر تیار کی کہ اس جیسا لشکر، اس جیسی جماعت دنیا نے نہیں دیکھی۔ یاد رکھو کہ پہلے نبیوں کے حواری تھے، لیکن ان میں صحابہ کا شان اور ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہا آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، دائیں بھی ہم ہوں گے، بائیں بھی ہم ہوں گے، سمندروں میں کود پڑیں گے، آگ کے شعلوں میں چھلانگ ماریں گے، پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے سب کچھ کہ صحابہ کرام نے
مکہ مدینہ، فارس روم، ایران شام، حتیٰ کہ سندھ اور بلوچستان تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لایا رسول نے جو کچھ نازل کیا گیا رب کی جانب سے۔ اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں وہی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، حدیث کے الفاظ پیغمبر کے زبانی، معنی اللہ کی جانب سے۔ جس طرح میرا اللہ رب العزت میرے پیغمبر کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں بے عین ہی، اسی طرح صحابہ کے ایمان کا گواہی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبر کے ایمان کا گواہ قرآن ہے، صحابہ کے ایمان کا گواہ قرآن ہے، صحابہ کے نماز کا گواہ قرآن ہے، حج کا گواہ قرآن ہے، اطاعت کا گواہ قرآن ہے، عبادت کا گواہ قرآن ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو جس طرح پیغمبر نے ایمان لایا، صحابہ نے ایمان لایا، اور ایمان کن کن چیزوں پر لایا، اب وہ ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے، تھوڑا تفصیل ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ کے ذات کو بھی ماننا ہے، اللہ کے صفات کو بھی ماننا ہے۔ ماننے کا کیا معنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، تو پھر سمجھ لے کہ آپ کو زندگی دینے والا اور کوئی نہیں، زندگی دینے والا اللہ، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے۔ بیمار ہو جاؤ تو کہہ دو یا اللہ، مشکل آ جائے تو دست بدعا ہو جاؤ اور کہہ دو یا اللہ۔ یہ نہیں کہ مشکل میں پھر کہہ دو یا فلانا یا بھاول حق بیڑا پار، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ یا اللہ، مشکل میں یا اللہ۔ وہ کوئی ملنگ اٹھتا ہے نا، اور ملنگ پھر یوں کہتا ہے امداد کن امداد کن آباد کن آباد کن شیخ عبد القادرہ، الیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ ہو۔ وہ تو یوں کہتا ہے کہ مدد کر امداد کر عبد القادر۔ ارے عبد القادر تو مخلوق ہے، عبد القادر تو قادر کا بندہ ہے، یہ مدد کرنے والا عبد القادر نہیں ہے، قادر اللہ کا ذات ہے۔ قادر کو بھی، عبد القادر کو بھی تو قادر اور اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو۔ 4 مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ اور کتابوں پر 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سارے کتابوں کا سردار قرآن۔ اور رسولوں پر، رسولوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، 1,24,000 کی روایت ہے، لیکن وہ بھی مستند نہیں۔ تو ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، یاد رکھو، کسی پیغمبر کے تفریق نہیں کرتے ہیں کہ جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ ہم وہ امت ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو، موسیٰ علیہ السلام کی شان کو مانتے ہیں اور پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ تو
صحابہ نے کیا کہا کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے تابعداری کی. سنا، صحابہ نے ایسے سنا جو ننگی تلواروں میں دندناتے ہوئے دشمن کے تیروں میں صحابہ نے جسموں کو، بدن کو چلنی کر دیا، لیکن میرے اللہ کے نبی کے حکم سے پیچھے نہیں ہوئے. بخشش، رب معافی، طرف آپ کے لوٹنا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لایا رسول نے جو کچھ نازل کیا گیا طرف اس کے رب کی جانب سے، رب کی جانب سے قرآن اور وحی. والمؤمنون، ایمان لایا ایمان والوں نے. سوال ہے میرا، قرآن جس وقت اتر رہا ہے، بتاؤ یارو اس وقت ایمان لانے والے کون؟ نماز پڑھنے والے کون؟ میرے پیغمبر پہ جان فدا کرنے والے کون؟ میرا چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ، تبھی تو کہتے ہیں سلام سلام، واہ صحابہ واہ. کل آمن باللہ، ہر ایک نے ایمان لایا اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، ان کی فرشتوں پر، وکتبہ، ان کی کتابوں پر، ورسلہ، ان کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں تفریق کرتے ہیں ہم درمیان کسی ایک رسول کے. ہم تو وہ امت ہیں جو تفریق نہیں کرتے. فرقہ بازی ہم میں نہیں ہے. فرقہ وہ بناتا ہے، تفرق وہ کرتا ہے جو عظیم ہستیوں کا توہین کرتا ہے. اور وقالوا سمعنا واطعنا، کہا سنا ہم نے اور تابع داری کی. یہ صحابہ کے گویا کے نعرہ ہے، ہم نے سنا اور ہم نے تابع داری کی اور تابع داری کا حق ادا کیا. غفرانک ربنا، بخشیش آپ کی طرف سے اے رب ہمارا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور طرف تیرے کے لوٹنا ہے. بھائی اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو اس سے پہلے ہم حساب کی تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہوتا ہے ایمان اور اعمال سے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے.